الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے، مکی سورت ہے. اس سورت کے آخر میں لفظ زمر آ رہا ہے. زمر کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ، طبقہ. اہل جنت کو گروہوں کے اعتبار سے جنت میں لے جایا جائے گا. یہ کون ہے؟ تہجد گزار. یہ کون ہے؟ شہداء. یہ کون ہے؟ مؤذنین. یہ کون ہے؟ خفیہ اور تنہائی میں شہرت سے بچ کر اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے. یہ کون ہے؟ ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار. اسی طرح دوزخیوں کو لے جایا جائے گا. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بے دین اور دہریے ہیں. قرآن کریم نے اسی کو تعبیر کرنے کے لیے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اور وہاں جو زمر کا لفظ استعمال کیا اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے. اکثر بڑی صورتوں میں تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ سورت کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ لفظ خود اس سورت کے اندر موجود ہوتا ہے، وہیں سے لے کر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. سورت کا آغاز ہوا تنزیل الکتاب. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے العزیز، جو بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، صاحب اختیار و اقتدار ہے، الحکیم اور حکمت اور دانائی والا ہے. اکثر صورتوں کے شروع میں یہ بات آتی ہے یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. بھائی کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. سورت کے شروع میں یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. اور ہم مسلمان صرف جذبات، عقیدت، محبت میں یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ایسے زبردست حقائق، دلائل، ثبوت مجبور کرتے ہیں ہمیں اس بات پر کہ ہم اس کو تسلیم کریں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام. رمضان آ رہا ہے، یہ کلام جو ہے زبان پر جاری ہوگا. چلو ہم دوسروں کو نہیں چھیڑتے، اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں کیا مسلمان حدیث مبارکہ بھی تراویح میں پڑھ کے دکھائے ہیں اس طرح؟ کیوں بھائی؟ آپ حضرات قرآن کا کسی کو کتنا حصہ یاد ہے، کسی کو کتنا حصہ یاد ہے؟ کل سے ہم حدیثیں یاد کرنا شروع کریں، 8 دن میں ہم سب تھک جائیں گے. 8 دن میں ہم سب تھک جائیں گے. لیکن قرآن کریم زبانوں پر حفظ جاری ہوتا ہے، چلتا ہے. رمضان میں پوری دنیا میں بھی حافظ مسلوں پر سوار ہوں گے اور سفر کرتے 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 پتہ نہیں پوری دنیا میں 15 لاکھ قرآن مکمل ہو گئے یا 30 لاکھ قرآن مکمل ہو گئے. پوری دنیا میں حفظ قرآن کی آواز گونجے گی کہ نہیں؟ وہ سکھ بھی میدان میں آئیں، ہندو بھی آئیں، عیسائی بھی مقابلہ کریں، یہودی بھی کیا کریں؟ مقابلہ کریں. یہ ایک ہی پہلو کافی ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں کہہ رہا ہوں عقیدت کو ایک طرف رکھ دیں، محبت کو ایک طرف رکھ دیں، خالصتاً دنیاوی معیار پر بھی پرکھ لیا جائے تو بھائی پتہ چل جائے گا کہ کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سا اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہندوؤں سے پوچھو بھائی، میری ایک بات پر بہت غور کرنا اور اس کو پلے باندھنا۔ ہندوؤں سے کہو کہ کچھ ایسے ہندوؤں سے ہمیں ملاؤ جس کو کسی ہندو نے ہندو نہ کیا ہو، وہ نیا ہندو ہوا ہو، وہ یہ کہے کہ میں کسی انسان ہندو کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوا بلکہ میں تمہاری کتاب کا مطالعہ کر کے متاثر ہوا ہوں، لاؤ دنیا کے سامنے پیش کرو۔ کتنے؟ کسی سکھ سے کہو کوئی نیا سکھ ہونے والا بندہ ہمیں ملاؤ، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کس وجہ سے سکھ ہوا ہے، ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کسی انسان سکھ سے متاثر نہ ہوا ہو، کس سے ہوا ہو؟ تمہاری؟ وہ کہے میں کسی سکھ انسان سے ہرگز متاثر نہیں ہوا، میں سکھ کتاب پڑھ کے متاثر ہوا، ہر قوم سے، ہر دین کے مدعی سے، ہر گروہ سے اس کا سوال کرو اور پھر آؤ اسلام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس۔ ان سے کہیے ایسے نو مسلم دکھاؤ جو مسلمان ہوئے ہو، مسلمان کو دیکھ کر بھائی توجہ ہے حضرات کی کہ آپ تھک گئے، جو مسلمان ہوا ہو مسلمان کو دیکھ کر، کس کو دیکھ کر؟ قرآن کریم کو۔ لا، پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم مسلمان کرتا ہے اتنا کوئی اور مسلمان کرتا ہی نہیں۔ جتنا مسلمان قرآن کریم کر رہا ہے، ایسے علاقوں میں جہاں مسلمان 1% بھی نہیں، کوئی ایک بندہ جیل میں آتا ہے، کسی لائبریری میں جاتا ہے، کس جگہ یہ کتاب ہتھے لگتی ہے۔ میں نے ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب یورپ کے دورے پر، برازیل کے دورے پر تھے بہت سال پہلے، سفر نامے میں لکھا کہ لگے جب میں برازیل گیا تو انہوں نے ایئرپورٹ پر مجھے روکا، میرے سامان کی تلاشی لی، تو ہمارے استاد جو ہے وہ پان کھاتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگوں نے پان کھانا، تو ہمیں جب سبق پڑھاتے تھے تو 2 چیزیں ان کی مجبوری ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی، اور ٹھنڈا پانی بھی عام نہیں، یعنی چھوٹے کولر میں مکمل برف ڈال کے اس میں صرف ہم 1 یا 2 گھونٹ پانی کا ڈالتے تھے بس۔ انہوں نے سبق سے پہلے جب کوئی تحقیقی کام کرنا تو بس پان رکھ کے پھر وہ علم کی دنیا میں سفر شروع کرتے تھے۔ بخاری کا سبق پڑھانا ہوتا تھا 2 گھنٹے مسلسل علمی مباحث چلنی ہوتی تھی، بس تازہ پان رکھا، بس پھر بسم اللہ پڑھ کے 2 گھنٹے چل سوچا۔ تو پان کھانا ان کی کیا تھی؟ مجبوری، عادت ہے۔ برازیل کے ایئرپورٹ پر جب انہوں نے سامان کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے چھالی یا پان، ان کا جی یہ تو نہیں جا سکتا، یہ تو ہمارے ملک میں۔ حضرت فرمان لگے مجھے وہاں 8-10-12 دن رکنا تھا، اور میرے لیے 10-12 دن آپ کو پتا جو چائے کا عادی ہو اس کے لیے چلے گا بڑی پریشانی۔ کیا ایئرپورٹ والے کس کی سنتے ہیں؟ اپنے ملک میں تو بندہ تھوڑا کیا کھلوا بھی لیتا ہے، دوسری جگہ کیا کرے، نکال لیا سامان تلاش کرتے کرتے۔ تو کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں برازیل کے، ان دنوں ہمارے استادوں نے قرآن کریم کا انگلش ترجمہ
اور اس کا مختصر سا حاشیہ مکمل کیا تھا انگلش میں، جو دنیا میں بہت چھپ رہا، لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں چھپ رہا، اس کی پرنٹنگ پوری نہیں ہو رہی، اس معیار کیا وہ۔ تو کسی دوست نے کہا تھا جی میرے لیے ایک نسخہ لیتے آنا، وہ دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے، بتایا یہ اس طرح کتاب ہے۔ کہنے لگا وہ گورا ہے، غیر مسلم ہے، اس کو اسلام سے کیا پتا، اس کو قرآن سے کیا لینا دینا۔ کہنے لگا اس نے کتاب دیکھی، آگے دیکھی، پڑھنا شروع کیا، ادھر سے ادھر سے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے 4 صفحے، یہ ہے قرآن کریم۔ میں آپ کو صرف اس بات کے لیے یہ ساری بات لایا۔ گورا ہے قرآن کا معتقد، بھائی سننا میری بات، قرآن کا معتقد عقیدت مند کو قائل کرنا بڑا آسان ہے، اور جو ہرگز عقیدت نہ رکھتا ہو، شیخ سعدی کی بات مجھے بڑی یاد آتی ہے، فرمایا عقیدت مند کے سامنے واز کہنا آسان ہے، چونکہ وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، وہ آپ کی بات کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو عقیدت مند نہ ہو اس کے سامنے اپنی بات کی سچائی کو منوانا یہ ذرا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا بڑا حیران ہوا، اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، اور یہ اس کا ترجمہ اور انگلش یہ اس کی تشریح ہے۔ وہ تشریح سے بڑا متاثر ہوا، قرآن سے بڑا متاثر ہوا، اس نے دیکھا کئی جگہ سے ورگردانی کی، اور پھر پوچھا کہ اس کا لکھنے والا زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ کون ہے؟ تو کہنے لگا بھائی تمہارے سامنے کھڑا، اور کون ہے؟ اس کہا یہ آپ کا لکھا ہوا ہے؟ جی میرا لکھا ہوا۔ وہ دوسرے افسر کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، وہ پوری ٹیم جمع ہو گئی۔ کہنے لگے یہ ایسی عجیب کتاب ہے، اس کی تشریح لکھنے والا یہ خود سامنے کھڑا، خود سامنے کھڑا ہے، حیرت زدہ۔ کہنے لگا پھر میرا سامان میرے ہاتھ سے انہوں نے واپس لیا، دوبارہ سامان کھولا، ہر چیز کو طریقے سے دوبارہ پیک کیا، اس قرآن کریم کو جو تفسیر میرے ساتھ تھی اس کو بھی پیک کیا، میرا وہ جو پان کا سامان تھا وہ بھی دوبارہ اندر رکھا، مجھ سے معذرت کی، مجھ سے کیا کی؟ معذرت کی، اور مجھے کہنے لگے وہی افسر کہ میں آپ کو ٹیکسی تک چھوڑ کر آتا ہوں جہاں آپ کے میزبان ہیں۔ میں نے ان سے کہا نہیں میں آپ کا بہت شکریہ۔ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا وہ انہوں نے میرے اصرار کے باوجود بھی میری جان نہیں چھوڑی، میرا سامان اٹھایا، آگے مجھے ایئرپورٹ سے باہر لائے، اور پارک میں آ کے میرے میزبان جب تک مجھے پورے احترام کے ساتھ میزبانوں کے حوالے نہیں کر دیا، اور جاتے ہوئے ادب سے شکریہ ادا کر کے، ادب سے کیا ادا کر کے؟ شکریہ ادا کر کے پھر واپس گئے۔ کس چیز نے متاثر کیا؟ بھائی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں سے صورتیں شروع ہو رہی ہے، یہ پہلی ہے، اس کے بعد آئے گی سورہ مؤمن، اس کے شروع میں بھی یہی بات ہے، اس کے بعد آئے گی سورہ حامیم سجدہ، اس کے شروع میں بھی، بھائی توجہ کرنا، اس سے آگے آئے گی سورۃ الشورى، اس کے شروع میں بھی یہی بات ہے، اس سے آگے آئے گی سورۃ الزخرف، اس کے شروع میں بھی، اور اس سے آگے آئے گی سورۃ الدخان، اس کے شروع میں بھی، اس سے آگے آئے گی سورۃ الجاثیہ، اس کے شروع میں بھی، اس کے بعد آئے گی سورۃ الاحقاف، اس کے شروع میں بھی یہی بات۔ حیران کن بات ہے، قرآن نے یہاں سے سورہ زمر میں بھی شروع میں وہی بات، اور سورہ مؤمن کے شروع میں بھی وہی بات، سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں بھی وہی بات، سورۃ الشورى کے شروع میں بھی وہی بات، سورۃ الزخرف کے شروع میں بھی وہی بات، سورۃ الدخان کے شروع میں بھی وہی بات، اور سورۃ الجاثیہ کے شروع میں بھی وہی بات، اور سورہ احقاف کے شروع میں بھی۔ آپ نماز کے بعد مطالعہ کرتے ہیں، درس کے بعد آپ ذرا کھول کر دیکھیے، یہی سے حامیم عین سین قاف تنزیل الکتاب، حامیم الکتاب المبین، یہی انداز قرآن کا سارا۔
تو بھائی شروع میں کہہ دیا گیا یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی جو دلیل کی قوت ہے اس میں بنیادی طور پر قرآن کریم، اس میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمارے لیے نماز تراویح رکھی، اور ہمارے کہنے والوں نے یہاں تک کہتی ہے کہ نماز تراویح تو نماز ہی کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ جمعہ میں اس موضوع کو لاؤں گا۔ مجھے آپ میں سے کسی دوست نے کلپ بھیجا تھا، کہہ رہے جی نماز تراویح تو نماز ہی، اور مجھے 3 بندوں کا گفتگو تھی، وہ 2 کا تو مجھے افسوس نہیں ہے، ایک میں مرزا جیلوی ہے، ایک وہ مولوی اسحاق ہے، دونوں شیعہ ہیں، ان کا تو مجھے کوئی افسوس نہیں، چونکہ شیعہ نماز تراویح کو مانتے نہیں۔ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نیک آدمی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، جب انہوں نے یہ کہا کہ جی نماز تراویح تو نماز ہی کوئی نہیں، اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار اچھے بندے، پڑھے لکھے بندے کیسی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز تراویح تو، توجہ کرنا بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز تراویح تو، جس دوست نے مجھے کلپ بھیجا میں نے کہا میں ان سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں اسلام میں نماز ہی نہیں ہے، جاؤ۔ اسلام میں نماز ہی نہیں ہے بھائی۔ قرآن نے، نماز تو فارسی کا لفظ ہے، قرآن نے تو الصلاۃ کا لفظ بولا ہے، نماز تو قرآن کا لفظ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون النماز، کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ۔ تو مجھے دوسرے 2 بندوں کا کوئی افسوس نہیں ہوا، مجھے ڈاکٹر صاحب جیسے اچھے بندے کا افسوس ہوا کہ یار یہ جو دین کا درد رکھنے والے ہیں یہ ایسی غلطی کیوں کرتے کہ نماز تراویح نماز ہی کوئی نہیں۔ میں کہ سیرے سے پھر نماز ہی کوئی نہیں، اصل تو الصلاۃ۔ دیکھو بھائی میری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں نوافل پڑھے، کیا؟ مسلمانوں نے اس کا نماز کیا رکھ دیا؟ نماز اوابین۔ یہ نام حدیث میں نہیں ہے، 6 نفل موجود ہیں، کسی نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ اب کوئی کہے جی نماز اوابین ہی کوئی نہیں، اور بھائی کیا کرتے ہو تم؟ میں آپ کے سامنے انکار کرتا ہوں، اسلام میں بخاری شریف کوئی کتاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مان لو گے میری بات؟ وہ بخاری شریف کتاب ہے کہ نہیں مسلمانوں کے پاس؟ ہے؟ میں نہیں مانتا، نہیں ہے بخاری، مجھے بنوا کے دکھاؤ، نہیں ہے۔ اب امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی انہوں نے اس کا نام رکھا الجامع الصحیح، المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وافعالہ واقوالہ، یہ بخاری کا نام ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا بخاری شریف۔ جب نام یہ وہ ہو گیا تو صرف نام کی تبدیلی کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی کا نام والد نے کچھ رکھا، بعد میں کوئی اور مشہور ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب آپ کی شخصیت کا انکار کر دیا جائے؟ خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ نماز تراویح مشہور ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نماز تراویح اصل ہے قیام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اصل کیا ہے؟ قیام رمضان۔ اور محدثین بعد میں پھر صحابہ تابعین کے دور میں تراویح کا عنوان آ گیا، تو بعضوں نے، آپ نے دیکھا موجودہ جو ائمہ حرم ہے وہ بھی صلاۃ التراویح کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ التراویح، صلاۃ التراویح۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ غلط فہمی بہت پھیلا دی گئی ہے کہ نماز تراویح کوئی نماز نہیں، حد ہوگی یار۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل سے
جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اپنے لوگ ہی ایسی غلطی کر جاتے ہیں، وہ ان کے پھر سوشل میڈیا پر بات وائرل ہو جاتی ہے، اور پھر بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ 100% جھوٹ ہے کہ جی کہہ دیا جائے کہ نماز تراویح کوئی نہیں، ویسے ہی 1400 سالوں سے پوری امت مسلمہ پڑھتی آ رہی ہے۔ بھئی حرمین میں نماز تراویح ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی 10-15 سال سے ہو رہی ہے، 20-25 سال سے ہو رہی ہے، شروع سے ہو رہی ہے، تمام صحابہ کا اس پر اتفاق و اجماع۔ بہرحال بات دور چلی گئی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تنزیل الکتاب۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن کی گونج جو بلند کریں گے، یہ بھی اس کتاب کی سچائیوں میں سے، حقانیت میں سے ایک بہت بڑی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان قرہ حفاظ پڑھیں گے، دنیا کا کوئی بائی کلا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی یہ وہ زمانہ آ گیا، وہ دن آ گئے ہیں کہ یہودی پوری دنیا میں غیبانہ اپنی زبانی اپنی کتاب کی کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے؟ کوئی قوم، کوئی مائی کلال، بہت پرانی بات ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، ان کا واقعہ تو بہت پرانا ہے، آج کے زمانے کے، ابھی پیر ذوالفقار صاحب کا انتقال ہوا۔ انہوں نے سنایا کہ میں جس وقت 80-82 میں امریکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ظاہر ہے وہ میرا حلیہ، وہ کرتا پہنتے تھے، پگڑی اور ٹوپی اور تسبیح، کہنے لگا مجھے بھی اس کو بلا لیا گیا، حالانکہ میں کیا تھا؟ طالب علم تھا۔ وہ یہودی عیسائی سب کی ایک مشترکہ اور متفقہ ایک پروگرام تھا، کہنے لگا ظاہر ہے انہوں نے بڑے بڑے پروفیسر بلا رکھے تھے، اور حضرت اس زمانے میں طالب علم تھے۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہنے لگا وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ کہنے لگا انہوں نے سب سے پہلے دعوت ہی مجھے دی۔ کیا اگر دوسروں کو دیتے تو چلو مجھے بھی کوئی راہ مل جاتی کہ کیا گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے دعوت ہی مجھے۔ کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ کہنے لگا میں نے بسم اللہ پڑھ کے 2-3 رکوع تلاوت کر دیے۔ میں نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ جس طرح میں نے 3 رکوع تلاوت کی ہے، میرے بعد جتنے بھی عیسائی، یہودی فلاں اور فلاں آئے، وہ سب سے پہلے اپنی کتابوں کی زبانی تلاوت کریں۔ سارے پھنس گئے، سارے کیا ہو گئے؟ کہنے لگا وہ سب چوکس ہو گئے۔ میں نے کہا جی میں نے منہ اٹھا کے زبانی اپنی کتاب کی اسی زبان میں تلاوت کی ہے جس زبان میں یہ کتاب اتری ہے، اور میں نے کہا کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں میں نے ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کیا۔ یہ باتیں میرے نبی نے بالکل اسی زبان میں، اسی تلفظ کے ساتھ، اسی طرح کہی ہے۔ تو میرے بعد جتنے بھی دین والے آئیں گے وہ اپنی کتاب اپنے آسمان سے جس زبان میں اتری ہے، جس نبی کا جو لب و لہجہ تھا، اسی تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ بات پھر آگے چلے گی۔ بات کیا چلے گی؟ آگے کیا چل رہی تھی؟ سارے حیرت زدہ ہوئے۔ کہنے لگا میرے بعد جو یہودی عالم دین آئے، اس نے آتی معذرت کر لی۔ اس نے کیا کر لیا؟ آتی معذرت کر لی کہ ہم وہ لوگ ضدی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تراجم ہے تورات کے، ہم اصل لب و لہجے میں، حضرت موسیٰ کے لب و لہجے میں انہوں نے تلفظ استعمال کیے، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے میں تلاوت کی ہے۔ تو بھائی اب ہم نے سورہ فاتحہ جس طرح پڑھی، اللہ کے نبی نے بھی ایسے تو نہیں اللہ کے نبی کی کوئی اور زبان، ہماری کوئی اور۔ کہنے لگا جو بھی آئے وہ سب سے پہلے اس چیز کا اعتراف کرے کہ ہم وہ لب و لہجے میں جس میں ہمارے نبی نے کی ہے پڑھ نہیں سکتے۔ کہنے لگے اللہ نے الحمدللہ، میں تو پریشان تھا کہ مجھ طالب علم کو بلا لیا، کیا کرنا ہے؟ اللہ نے پورے پروگرام کا رخ ہی بدل دیا، پورے پروگرام کا رخ ہی بدل دیا۔ اب مزہ لیجئے ان الفاظ کا، تنزیل الکتاب، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم جو ساری حکمتوں کو آگے پھر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے ہی آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا ہے بالحق، پوری سچائی کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے، مخلص اللہ الدین، اور دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کیجئے۔ اللہ نبی جی پھر بار
پھر دوبارہ للہ الدین الخالص، سارا کا سارا دین کس کے لیے خالص کیجیے؟ اللہ ہی کے لیے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔